بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ہب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید اسلامک ہب۔ 1,24,000 انبیاء اکرام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ پاک نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری کی اور عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خونہ ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ کے حضور میں تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے مٹی لے کر جانا ہی ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی 7 مقامات سے ایک ایک مٹھی اٹھا کر جمع کی۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 قبس، نمبر 6 عدن، نمبر 7 مدینہ منورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی، ان کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی نرم مٹی ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ صوات کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار غارہ تھی۔ چوتھی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ غارہ ہوتا ہے جو پانی میں بھی کہیں دن رہنے کی وجہ سے بدبودار سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العذب ہے، یعنی لیزدار مٹی، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو لیزدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ چھٹی مٹی جس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کا استعمال کیا گیا، اس کو فقار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ اس طرح آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گون کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اس طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی، اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح ہو گئی۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی، کچھ سخت زمین سے لی گئی۔ جتنے قسم کی رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔
اس طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی بد۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو حکم دیا کہ اسے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے پاس رکھ دو۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں، خوشی کم۔ مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکھناتی مٹی سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ اللہ پاک نے روح کو حکم دیا کہ اس کے قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا اور اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان پر پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یا رحمکم اللہ کہا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی۔ آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد آپ کے سامنے کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکالے ظاہر کیا۔ پھر فرمایا ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا اور فرمایا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ جہنمی والے عمل کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔